تو آپ کی جو ویسے تو میں نے بک آپ کی لی ہے یہ پڑھنے کے لیے، بڑی اچھی بک ہے یہ، فیکٹس ٹو فکشن، لیکن اس کا مطلب یہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیان جو تھے ان کی جو نبوتیں تھیں یا ان کی جو پروفیسیز تھیں وہ اب کنٹینیوڈ اور آپ میں بھی فلفل ہو رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، درست ہے، دیٹ از بالکل درست ہے. اینڈ سم آر کچھ جو ہیں نبوتیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. ابھی نہیں ہوئی. تھینک یو ویری مچ. درست ہے، شکریہ. لیکن وہ محمدی بیگم والی بات تیسری، ہاں جی ہاں جی، وہ بھی کہیے. وہ پوری نہیں ہوئی. نہیں، میں نے نہیں کہا پوری نہیں ہوئی. ہاں جی، یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہونی سے مراد میری یہ تھی کہ ابھی اس کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا. اچھا جی. یعنی اسی زمانے میں ختم نہیں ہو گئی. ریت کی ذروں کی طرح ابھی آپ اگر خدا زندہ رکھے آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اسی طرح پوری ہوگی. یہ مطلب تھا. اچھا جی. جو نہیں پوری ہونے کا معنی آپ سمجھیں وہ میرا مطلب نہیں تھا. تبھی میں گھبرا گیا تھا. میں نے آپ کو کہا ٹھہریں محمدی بیگم کا سوال کر کے جائیں. Continued fulfillment of the prophecies Continue. in the future. In the future. You believe in the Exactly. That's right. مسلسل جاری رہیں گی وہ پیشگوئی سلسلہ. لیکن ایک بات، محمدی بیگم کی پیشگوئی جس طرح آپ کے سامنے ناصر قادری نے رکھی یا غیر احمدی علماء دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں، بین ہی اس طرح نہیں ہوا. اس پیشگوئی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حتمی طور پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شادی یہاں ہوگی. وہ جب حصہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس میں کوئی استثناء کی گنجائش نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبر دی کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو اللہ کی یہ سزا ان پر پڑے گی. اگر حتمی معنی وہی تھے جو اس حصے کو پڑھ کر سمجھ آتے ہیں تو یہ استثناء کی کھڑکی کیوں کھولی گئی؟ اور جو سزا بتائی گئی اس میں یہ تھا کہ محمدی بیگم کا باپ مرے گا پہلے اور اتنی دیر کے اندر اندر مر جائے گا. اس کے بعد اس کے داماد کی پھر باری آئے گی اور پھر ہے تو بھی اے عورت تو توبہ کر اگر تو خدا کے عذاب اور پکڑ سے بچنا چاہتی ہے. یہ الہامات صاف بتا رہے تھے کہ جہاں حتمی طور پر پیشگوئی ہے وہاں ساتھ ہی اس امکان کو کھلا رکھا گیا ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو کسی اور سے شادی کر دیں تو اس کے ساتھ وہ تم شادی نہیں کر سکتے. مگر پھر یہ پیشگوئی اپنی صداقت کے ثبوت کے ایک اور رنگ پیش کرے گی اور جس طرح تجھے ہم بتا رہے ہیں اس طرح اس خاندان کو سزا ملے گی. چنانچہ حضرت مرزا صاحب کی ان پیشگوئیوں کے باوجود مرزا احمد بیگ جو محمدی بیگم کے باپ تھے انہوں نے کھلم کھلا انکار کیا. وہ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اپنی بیٹی کو ایک شخص مرزا سلطان احمد صاحب کے ساتھ بیاہ دیا. ابھی شور و غوغا مسلمان علماء کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ پیشگوئی کے عین مطابق ایک سال کے اندر اندر مرزا احمد بیگ مر گیا جس کی صحت اچھی بلی تھی، ہٹے کٹے صاحب تھے. اس سے ایک وویلا مچ گیا اس خاندان میں اور کثرت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو معافی کے خط لکھے گئے، پیغام بھیجے گئے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں. مرزا سلطان بیگ جو بچ گئے وہ نہیں، پہلا تو مر گیا نا اسی طرح. اب سوال یہ ہے انہوں نے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، دعائیں کی تھی تو بچے ہیں. اور تو بھی کا جو لفظ ہے اے عورت تو توبہ کر، اے عورت تو توبہ کر، یہ محمدی بیگم کی ذات میں پورا ہوا ہے کہ نہیں یا ان کے والدہ یا ان کے متعلق؟ یہ قطعی شہادتیں ہیں اور غیر احمدی علماء بھی اور قاضی ناصر صاحب بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس سارے خاندان نے توبہ کی طرف رجوع کیا اور معافیاں مانگی. یہاں تک کہ مرزا سلطان بیگ صاحب سے لمبے عرصے بعد تک علماء کوشش کرتے رہے یہ بیان لینے کی کہ مرزا صاحب جھوٹے نکلے اور تم لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی. انہوں نے ہرگز بیان نہیں دیا. انہوں نے کہا میں یہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. محمدی بیگم جو زیر بحث تھی آخر وقت تک محمدی بیگم یہی کہتی رہی کہ مرزا صاحب سچے تھے اور ہم نے توبہ کی اور ہم نے استغفار کیا. اور ان کے اولاد میں سے کون ہوا تھا؟ بیٹا.
اسحاق بیگ نام تھا, مرزا اسحاق بیگ. محمدی بیگم کا بیٹا مرزا اسحاق بیگ احمدی ہو گیا. اب بتائیں کہ جہاں ماں کی غیرت اور عزت کا بھی سوال ہو, جہاں الہام یہ باتیں کرتا ہو کہ اس عورت سے شادی کی جائے گی ورنہ باپ مرے گا پھر اس کا خامند مرے گا, اس نے گھر میں اگر اس کو جھوٹا ہوتے دیکھا تھا, اگر اپنی ماں کی گواہی یہ دیکھی تھی کہ سب بکواس ہے اور اس میں کچھ بھی صداقت نہیں, تو اس کا سر پھرا تھا کہ سارے خاندان کی مخالفت موڑ لینے کے باوجود وہ احمدی ہو گیا. یہاں تک سختیاں برداشت کی کہ ساہیوال کے ایک گاؤں میں مرزا اسحاق بیگ صاحب جب زندہ تھے, اس وقت میں ربوہ میں تھا, انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی, سارے خاندان نے بائیکاٹ کیا, مولویوں نے علاقے میں اس شادی کے بائیکاٹ کی تعلیم دی اور چاولوں اور سالن اور زردے وغیرہ کی بھری ہوئی دیگیں پھکوا دینی پڑی, لیکن کوئی شادی پر نہیں آیا, مگر ان کے پائے ثبات پہ لرزش نہیں آئی. یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ لازماً اس گھر کی اندر کی گواہی یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب سچے تھے اور جو استثناء پیشگوئی میں تھے ان کے مطابق ہی واقعات رونما ہوئے ہیں. ایک یہ بھی پہلو ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ متشابہات ہوتے ہیں, بظاہر یہ لگتا ہے کہ اوہو یہ تو بڑی حتمی پیشگوئی تھی مگر پوری نہیں ہوئی, مگر اس پیشگوئی کے اندر بعض مخفی باتیں ہوتی ہیں جو بعض الہی رحمت کے اصولوں سے تعلق رکھتی ہیں. اب یہ سمجھانے کی خاطر میں اب آپ کو بائبل کی طرف لے جاتا ہوں. حضرت یونس نبی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ حضرت یونس نبی نے یہ پیشگوئی کی کہ قطعی طور پر اللہ کے عذاب کا وقت آ پہنچا ہے اور صبح ہوتے کو یہ گاؤں نہیں رہے گا, یہ بستی مٹ جائے گی. یہ ایسی قطعی پیشگوئی تھی جس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر اپنا یعنی قصبہ چھوڑ کر قریباً 1 لاکھ کی آبادی تھی, آپ باہر نکل گئے اور دور جا کر ایک ساحل پر انتظار کرتے رہے. آنے والے سے پوچھتے تھے کہ کیوں, کیا خبر ہے وہاں کی؟ مٹ گئے. نینوا کی بستی وہ برباد ہو گئی, کچھ بھی نہیں, اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک ہے. وہ اس قدر ان کے دل پر اثر پڑا کہ جیسے خدا سے روٹھ جاتے ہیں, اور فیصلہ کیا کہ میں واپس آؤں گا ہی نہیں. اور کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں جو لوڈ زیادہ ہو گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کو تو پھینکنا پڑے گا. کرہ کون ڈالے؟ کرہ حضرت یونس سے, حضرت یونا نبی سے دلوایا گیا. اپنے ہاتھ سے نکالا ہوا کرہ ان کے خلاف نکلا, ان کو پھینکا گیا, مچھلی نے نگلا اور پھر اگلا. یہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت زندہ ہوتے اور یہ پیشگوئی اس طرح جھوٹی نکلتے دیکھتے جس میں استثناء کی کھڑکی بھی کوئی نہیں تھی, تو کیا آپ یونس نبی کے انکار کا حق رکھتے؟ اس لیے نہیں کہ قرآن کریم نے اس اصول کو واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر عذاب اور وعید پر حاوی ہے. جب بھی وعدے ہوتے ہیں کسی کی ہلاکت کے تو رحمت کا اصول پھر بھی حاوی رہتا ہے. اگر اس عرصے میں خواہ بخشش کی توبہ کی پیشگوئی نہ بھی ہو, قوم سچے دل سے توبہ کر لے یا وہ شخص جس کے خلاف پیشگوئی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے. یہ اصول ہر اس پیشگوئی پر چسپاں ہوگا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں آپ اشتباہ دیکھتے ہیں. اور نینوا شہر نے توبہ کی ساٹ اوڑھ کے اور سر پر خاک ڈال کے, تو سارے جانور بھی باہر لے گئے اور بڑے دردناک انداز میں چیخ و پکار کے. اختتام یہ ہے کہ یونس نبی جو تھا, یونس علیہ السلام, وہ ناراض ہوئے کہ کیوں چھوڑ. ان کو علم نہیں تھا نا, ان کو علم, وہ تو انسان عالم الغیب تو نہیں تھے. ان کا علم تو یہاں تک تھا کہ مسافر سے پوچھتے تھے. یقین ہونے کے باوجود اس کے آنکھوں سے اس یقین کو پورا ہوتے دیکھ کر مزہ چاہتے تھے. آنے والے مسافروں سے پوچھتے تھے وہاں کچھ ہوا ہے کہ نہیں, تو کہتے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس شرمندگی میں وہاں سے گئے ہیں. گویا خود خدا کی رحمت کے خلاف دل میں رنجش پیدا کر لی. ہلکی سی ہے, اس میں نبی بہت بڑی رنجش میں مبتلا نہیں ہوتا. اگر بڑی رنجش ہوتی تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا, شہر بچا لیا جاتا اور یونس کو ہلاک کر دیا جاتا.
مگر ہلاکت کے منہ میں پہنچا کر واپس لانا خدا نے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ اے یونس تو بھی تو میرا بندہ ہے. وہ لوگ بھی ہلاکت کے منہ تک پہنچ چکے تھے. ان کی توبہ سے جیسے میں نے ان سے سلوک کیا اب میں تجھ سے بھی یہی سلوک کرتا ہوں. تو ہلاکت کے منہ میں پہنچ کر جب تو نے استغفار کی اور کہا کہ اے خدا تیرے سوا کچھ نہیں میں انی کنت من الظالمین تو اللہ نے وہاں سے نکال دیا. تو یہ وہ رحمت کا اصول ہے جہاں یہ لاگو ہوتا دکھائی دے گا آپ کو وہاں بظاہر بعض پیشگیوں میں اشتباہ دکھائی دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت. شکریہ.